الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہماری نسبت جوڑی ہے. جو مبارک دین اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد کی دائمی، ابدی اور حقیقی زندگی میں ہمارے کامل نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس نعمت پر انسان اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. لیکن انسان میں طبعی طور پہ، فطری طور پہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے انسان اپنے مقصد سے، اپنے کام سے، اپنے اہداف سے، اپنے سیدھے راستے سے دور چلا جاتا ہے. اس انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اور اس کو اس کے مقصد حقیقی پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مبارک اور پاکیزہ کلام نازل فرمایا ہے کہ جس میں غور و فکر کرنے سے اور جس کو سمجھنے سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے اور اپنے مقصود سے جڑ کر رہنا اور اپنے اصل سے رابطے میں رہنا، اپنے مرکز اور اپنے مقصود سے ہر وقت ایک مضبوط کیفیت میں جڑے رہنا ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے. انسان کے اندر جب کمزوریاں آتی ہیں تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ وہ یہ ہے کہ انسان کو عبرت دلائی جائے ان لوگوں سے جو نافرمانی کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے،
اور اس انسان کو شکر کا احساس دلایا جائے اللہ کی ان نعمتوں کے ذریعے سے جو اللہ کی ماننے کی وجہ سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس انسان کو مخاطب کر کے دو قسم کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تھوڑا سا آپ حضرات توجہ دیں گے، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی اور آپ فرق سمجھ سکیں گے جو میں آپ حضرات سے آج کی اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اپنی اس امت کو یاد دلائیں اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے احسانات ہیں اور جو اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں پہ فرماتے ہیں۔ نعمتوں کا تذکرہ جب بھی قرآن کریم میں ہوا ہے، ایک نقطے کی علمی بات یاد رکھیں کہ نعمتوں کا تذکرہ جب بھی قرآن میں ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو وہ نعمتیں یاد دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے آلاء، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور دوسری جگہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو جہاں اللہ پچھلی نعمتیں یاد دلاتے ہیں بندوں کو تو وہاں کون سا لفظ آتا ہے؟ آلاء، کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ برسائی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کیوں اللہ سے دور ہونا چاہتے ہو؟ اگر دور ہونے لگو گے تو ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور جہاں اللہ پاک لفظ ذکر فرمائے ایام کا، ایام، وہ اشارہ ہوتا ہے اللہ پاک کے اتارے ہوئے عذاب کی طرف۔ دونوں میں فرق سمجھے؟ جب اللہ انعامات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا لفظ آتا ہے؟ آلاء، اور جب اللہ عذاب کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا لفظ آتا ہے؟ ایام۔ یہ بس دو لفظ ذہن میں رکھیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہے اللہ کے، اللہ ان سے بات فرما رہے ہیں، ان کے ذریعے سے انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے اور اپنے مقصد سے جڑے رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان آلاء اللہ کو بھی یاد رکھیں اور ایام اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ فرمایا ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائے جو ہم نے ان پر کی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ذرا میرے اس عذاب کا تذکرہ یاد دلائے جو ہم نے پچھلی امتوں پر کیے ہیں، برسائیں۔ اس سے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک بات بالکل صاف ہو گئی کہ انسان کو اپنی زندگی آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مقصد حقیقی کو پانے کے لیے اور اپنے مقصد اصلی تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے زمانہ ماضی سے، گزرے ہوئے زمانے سے، گزرے ہوئے لوگوں سے، گزرے ہوئے حالات سے عبرت حاصل کرے گا۔ اس کے بغیر انسان بڑھ نہیں سکتا دوستو۔ اس لیے
قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ پچھلی امتوں کے قصوں کو، ان کے حالات کو، ان پر آنے والے عذابوں کو، ان پر اترنے والے اللہ کے انعامات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان سابقہ اقوام کے قصے آپ سے ذکر کیے نا، جتنی امتوں کے قصے ذکر ہوئے، اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ سے پچھلے پیغمبروں کے واقعات اور حالات اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ان کو سننے کے بعد آپ کے دل میں مضبوطی اور جماؤ آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے پاس ایک ماضی ہے، ایک اس کی تاریخ ہے پیچھے گزری ہوئی، اور انسانی زندگی میں اس کے تاریخ کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، دکھ یہ ہے، اور بہت بڑا خسارہ اور نقصان یہ ہے کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ، اکثری طور پر اپنی اس روشن، ایک لازوال، ایک بہترین تاریخ سے بالکل محروم ہو چکی ہے۔ ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے جو 1400 سال گزرے ہیں، اس امت کی تاریخ تو 1400 سال ہے نا، 1442 ہجری چل رہا ہے، تو 1442 سال پیچھے کی تاریخ، اس کے حالات، اس کے واقعات، اس میں اللہ کے انعامات، اس میں اللہ کی طرف سے عبرت کی چیزیں، وہ کیا تھی؟ اس امت کو اگر عروج ملا، کب ملا، کیسے ملا؟ اس امت پر زوال آیا تو کب آیا اور کیوں آیا اور کس وجہ سے آیا؟ اس لاعلمی نے اور اس انجانیت نے اور اس جہالت نے آج ہمیں اس مقام پہ میرے دوستوں بزرگوں کھڑا کر دیا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ شاید میرے پاس اپنے دین کی صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ اور خیرات ہے، بس باقی ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، گھریلو زندگی، ملکی زندگی، یہ کس ترتیب اور کس نہج پہ گزارنی ہے، تو اس کے لیے مجھے اپنے موجودہ دنیا کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ آسان الفاظ میں کفر کے رائج کیے ہوئے نظام کو دیکھ کر میں اپنی ترتیب بنا سکوں۔ کیا یہ دین ناقص ہے؟ کیا یہ نامکمل ہے؟ نعوذ باللہ، کہ جس کی وجہ سے آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، تھوڑا سا شعور اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس پیچھے ایک زندہ تاریخ چلی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یہ وہ حیات ہے جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے زندگی کے ہر موقع کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ، آپ کی بنائی ہوئی، آپ کی صحبت سے تیار کی ہوئی ایک ایسی مبارک جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے کہ جن کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا۔ ہمارے پاس تابعین،
تبع تابعین، خیر القرون، اس امت کی ایک ایسی طویل داستان ہے جس سے آج امت 100% بالکل ناواقف ہو چکی ہے. کوئی علم نہیں ہمارے پاس اپنے ماضی کا، اپنے تاریخ کا، اپنے ان سلسلوں کا. نتیجہ کیا ہے کہ ہم پر ہر ایک نے آ کر ہماری زبان پہ، ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے اسلامی اقدار پر، اسلامی اصولوں پر ایسا شاطرانہ حملہ کیا ہے کہ ہم جسم اور لباس کے مسلمان ہیں، باقی اندرونی طور پر، باطنی طور پر ہم کفر سے 100% مرعوب ہو چکے ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں. آج کے مسلمان کو اپنے اسلامی لباس کے پہنتے ہوئے ہر جگہ جاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ آج کے مسلمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے اور سراپے کو اختیار کرتے ہوئے ہر جگہ ہر مجلس جاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ کیوں ہم اپنے ذہن میں یہ مسئلہ بٹھا گئے کہ ٹوپی، لباس، داڑھی اور پگڑی کا تعلق مسجد اور مسجد کی زندگی سے؟ میں کسی تقریب میں، کسی مجلس میں، کسی ماحول میں اس گیٹ اپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ورنہ یہ تو شرمندگی ہے. نعوذ باللہ. یہ احساس کمتری کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری 1400 سال کی تاریخ کا کوئی علم نہیں. ہمیں وہ تاریخ بتائی گئی کہ جس میں صفحہ اور ورق ہمارا ہے، قلم کسی اور کا ہے، آنکھیں ہماری ہے، عینک کسی اور کی ہے. مسلمان آنکھ پر باطل کے چشمے پہنائے گئے تو ہمیں باطل دکھایا گیا. اس لیے گزشتہ کل ہی ہمارے ہاں بزرگ تشریف لائے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے. طلبہ میں حضرت کا بیان تھا، بڑی عجیب بات فرمائی. حوالہ دیا اپنے نانا کا، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میری آنکھیں ہیں، قرآن میری آنکھیں ہیں، اور حدیث مبارکہ وہ میری عینک ہے. کیا مطلب؟ میں قرآن کو اسی صورت میں سمجھ سکتا ہوں، اس کی حقیقت اور گہرائی تک جا سکتا ہوں جب میرے پاس چشمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ہوگا. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ صحابہ کے محتاج ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو لینے کے لیے آپ تابعین کے محتاج ہیں، تابعین کی زندگیوں کو لینے کے لیے تبع تابعین، مجتہدین، فقہا، ائمہ اربعہ، محدثین امت کے محتاج ہیں. وہ کہاں گئے یہ لوگ؟ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، آج مسلمان دور چلا گیا. ہمیں جس نے تہذیب کا جو رخ دکھایا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بھئی شاید یہ اصل ہے. ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا اس نوجوان کو مخاطب کر کے؟ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر. کہا آؤ اے نوجوان، میں تمہیں بتاؤں اس امت کی تقدیر کیا ہو گئی. شمشیر و ثنا اول کا ہمارا جو ابتدائی ماضی ہے، جو آغاز ہے، وہ تلوار اور نیزہ ہے، یعنی غیرت ہے، غیرت ایمانی ہے، مرد مجاہد ہے، میدان جہاد ہے، دین پر کٹ مرنے کا جذبہ ہے. اور آخر کیا ہے؟ طاؤس و رباب آخر. آخر میں ڈھول بھاجے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے.
جو اپنے ماضی سے کٹتا ہے دوستو، جو اپنی تاریخ سے کٹتا ہے، اس کو ڈھول باجے بجانے والا میراثی بننا پڑے گا۔ آج ہمارے تعلیمی ادارے جس پہ ہم ایک فخر کرتے ہیں، افسوس آج کے مسلمان کو سمجھانا مشکل ہے کہ تعلیم الگ چیز ہے، اسلام اور دین کی اقدار الگ چیز ہے۔ آپ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جن مشینری اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کو سبجیکٹ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈانس اور اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی، ان کو گانے اور میوزک بجانے کی کلاسیں بھی دی جاتی۔ ایک مسلمان ماں باپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں جا کر اسکولوں میں ڈانس اور میوزک سیکھیں؟ ہم میراثیوں کی اولاد تو نہیں ہیں، ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی امت ہے، قیادت کرنے والی امت ہے، پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالنے والی امت ہے، کسی سے متاثر ہونے والے نہیں، دوسروں پہ اپنا اثر ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المؤمنین بنے، آدھی دنیا پر اسلامی نظام چلایا ہے، 22 لاکھ مربع میل سے اوپر۔ عرب میں ایک بہت مشہور شخص گزرا جس کا بڑا نام تھا، بڑی حیثیت تھی، لوگ بڑی قدر کرتے تھے، اس کا نام تھا احنف۔ احنف نام تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نامزد ہو گئے ہیں، حضرت عمر چلے ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، مل کے آتا ہوں۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے معمولات میں کام کاج میں لگے ہوئے، پہ امیر المومنین فلاں جگہ پر ہے، یہ گئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے سمیٹے ہوئے جیسے ایک آدمی کسی کام کے لیے، اور یہاں جا رہے وہاں جا رہے، حیران و پریشان گھوم رہے۔ احنف حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کے امیر، آدھی دنیا کے بادشاہ، نہ آگے پیچھے کوئی غلام ہے، نہ ہٹو بچو ہے، نہ پروٹوکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہیں ہوا کیا ہے، کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ تو آئے، سلام کیا، میں احنف آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ کہا بھائی آؤ بھائی، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کس چیز میں؟ کہا آج صبح بیت المال میں صدقے کے اونٹ تھے، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش کر رہا ہوں۔ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے فاروق اعظم ہیں، جن کے نام کا سکہ آج تک دنیا پر چلتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے؟ بیت المال سے صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ تو احنف نے کہا کہ امیر المومنین ایک اونٹ ہے نا، کوئی بھی ڈھونڈ لے گا۔ کہا ایک اونٹ نہیں ہے، اس سے تو سارے مسلمانوں کا حق جڑا ہوا ہے، ضائع ہو گیا تو عمر سے پوچھو گی، تم بھی آؤ میرے ساتھ ڈھونڈو۔ کہا حضرت کوئی غلام خادم؟ کہا امت کا امیر ان کا خادم ہے، مجھ سے بڑا خادم کون ہوگا، یہ کام تو مجھے کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے پاس یہ تاریخ نہیں ہے۔ آج تک کسی نے ہمیں ہماری یہ تاریخ بتائی ہے کہ منصب پر بیٹھنے والے لوگ، ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ عمارت پر بیٹھنے والے لوگ اللہ کا کس قدر خوف رکھتے تھے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، بنو امیہ میں آئے، بہت بعد میں آئے۔ ان سے پہلے سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنے بنو امیہ کے۔ ان کا جب انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، تو اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔
لیکن بنو امیہ کی جو داستان ہے نا دوستو، ان کے جو خلفاء ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آئے ہیں، کمزور بھی تھے، بعض پکے مومن بھی تھے، تفصیل ہے بہرحال۔ تو سلیمان ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا، ان کا جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، یہ چونکہ ان کے نائب تھے، ولی تھے، سارے کام کاج میں لگے ہوئے، جب دفنا کے فارغ ہوئے رات ہو گئی تھی، رات سارا دن کے تھکے ہوئے، جسم ٹوٹ رہا ہے، بستر پہ گئے سونے کے لیے، لیٹ رہے ہیں، ان کا بیٹا آیا، دروازہ بجایا، کون؟ کہا ابو جان میں آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، خیریت؟ کہا آپ سو رہے ہیں؟ کہا بہت تھک گیا ہوں، صبح سے رات ہو گئی، کمر نہیں لگائی، ابھی فارغ ہوئے قبرستان سے، ابھی تھوڑا آرام کر لیں۔ فرمایا ابو جان ایسے تو نہیں ہوگا، آپ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ سے پہلے جو سلیمان ابن عبد الملک اور ان سے پہلے میں نے اشارہ دیا نا کہ ہر طرح کے لوگ آئے تھے، انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کی زمینیں ناحق ظلماً قبضہ کر لی تھی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنے تو سب پر امید ہو گئے کہ اب اللہ کا وہ ولی اس منصب پہ آیا ہے کہ سب کو اس کا حق ملے گا۔ ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ یہاں پہ، لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، آپ آرام کی فکر کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو فجر سے پہلے اٹھنا نصیب بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسی رات دنیا سے چلے گئے تو اتنے لوگوں کا حق جو آپ سے پہلے کے خلفاء مار کے گئے ہیں لوگوں کا، کیا وہ آپ کی گردن پہ نہیں آئے گا؟ وہ آپ نے دینا ہے۔ اٹھے، اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو ایسا بیٹا دیا ہے کہ جس نے اس کو موت سے پہلے انسان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر یاد دلا دی۔ یہ تاریخ ہماری ہے دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، لیکن افسوس ہمارے اسلامی تاریخ کے ساتھ زبردست کھیل ہوا ہے۔ اس پر قلم اٹھانے والے لوگ، اس کو لکھنے والے لوگ، اس کی تشریح کرنے والے لوگ وہ تھے جن کے خون میں اسلام کی دشمنی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، خلفاء اربعہ کی دشمنی تھی، صحابہ و تابعین سے بغض تھا جن کی خون میں۔ یقین کریں انہوں نے تاریخ کے اسلام کے ساتھ ظلم کیا، وہ جھوٹی سچی کہانیاں خلط ملط کر کے تاریخ کی کتابیں لکھ دی کہ اگر کوئی بالفرض آج صاحب ذوق، صاحب مطالعہ، بہت مطالعے کا شوق رکھتا ہے اور وہ کہے چلے جی میں اپنی اسلامی تاریخ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ جب یہ کہانیاں اور یہ قصے پڑھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے دین کی تاریخ سے متاثر ہو، ایک غیرت آئے، وہ اور زیادہ دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے کہ کیا صحابہ ایسے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا خلفاء راشدین ایسے تھے؟ کیا تابعین ایسے تھے؟ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اپنی اسلامی اقدار کو، ہمارے اسلام کی ایک لازوال داستان ہے، ایک لازوال تاریخ ہے، جس سے باخبر ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس صرف مسجد اور نماز کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس پوری دنیا کو چلانے کا نظام ہے، ہر ادارے کو، ہر شعبے کو، ہر منصب کو سنبھالنے کا نظام ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کو میرے دوستو بزرگوں تاریخ اسلام کہتے ہیں۔ آج میں نے یہ ساری بات خلاصتاً آپ سے عرض کی، اور اب آخر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں سلسلے چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک سلسلہ آپ کے علم میں 56 مجلسوں میں وہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد اسوہ حسنہ کا مبارک سلسلہ۔ اب اساتذہ بڑوں اور بزرگوں کی مشورے سے یہ ترتیب طے ہوئی ہے
کہ انشاءاللہ آنے والی اتوار سے بعد نماز مغرب یہ تیسرا سلسلہ ہم شروع کریں گے اپنے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ کا، صحیح تاریخ کا، کہ ایک مسلمان کو اپنی تاریخ کا صحیح علم ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ ہمیں کس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کس کو نمونہ بنانا ہے، دین کے ہر شعبے میں ایک مسلمان کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی اتوار سے بعد نماز مغرب اس کا آغاز کریں گے۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں، اور تمام احباب سے ہماری درخواست بھی ہے تھوڑا سا وقت نکال کر 40-45 منٹ انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آغاز ہوگا، اور پھر ہر اتوار انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔